بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم اور خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس عنوان پر ہے، خاص طور خواتین و حضرات کے لیے، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، یہ سب کے لیے ہے، لیکن مسئلہ بہت اہم ہے۔ آج اس بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین و حضرات جو برقع پہنتی ہیں، یعنی کلر کا برقع پہنتی ہیں، سفید پہن لیتی ہیں، یا جامنی کلر پہن لیتی ہیں، یا مالٹا کلر پہن لیتی ہیں، یا آسمانی کلر پہن لیتی ہیں، اس طرح کے جو برقعے کے کلر ہیں یہ برقع پہنتی ہیں۔ آج اس موضوع پہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کو آج آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ عورت کو کون سا کپڑا استعمال کرنا چاہیے۔ اس بارے ہم آپ کو آج بتائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز خواتین و حضرات اگر سنیں گی تو یقیناً ان کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک اہم مسئلہ ہے جو اس مسئلے سے آگاہ ہو جائیں گی۔ بہت سی خواتین سوال کرتی ہیں کہ سفید کپڑے کا بھی برقع پہن سکتی ہیں یا کالے کلر کا ہی برقع پہننا ضروری ہے، اس بارے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلر کے حوالے سے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فقط یہ کالا کلر پہنیں یا آپ وائٹ کلر پہنیں، یہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ برقع جو پہنیں وہ اس صورت میں ہو، یعنی آپ کا جو بدن ہے، آپ کا جو جسم ہے اس کو ڈھانپ سکے، یعنی ایسے کپڑے کے، یعنی چادر اوڑھیں یا برقع پہنیں، وہ اس طرح اپنے آپ کو چھپائیں کہ آپ کا جو جسم ہے یہ چھپ جائے۔ مثال کے طور پر اب کالا کپڑا ہے، اس میں چادر ہوتی ہے تو آپ ڈھانپ لیتے ہیں تو جسم بدن چھپ جاتا ہے، اور اسی طرح آسمانی کلر ہے، جامنی کلر ہے، کسی کلر کی بھی چادر لے لیں، اپنے جسم کو چھپا لیں تو جسم چھپ جاتا ہے۔ لیکن جو یہ آج کل برقعے کا یہ رواج ہے، برقعے کا جو معاشرے میں چلا ہوا ہے رواج، تو ایک فینسی بن چکا ہے، یہ ایک شوقی طور فینسی بن چکے ہیں، یعنی اس سے فیٹنگ میں سینہ اور اس بدن جو ہے، جسم جو ہے، یہ پورا ایسے اب کیفیت ہوتی ہے کہ بدن برقع لباس پہننا نہ پہننا برابر ہوتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں آپ کا برقع پہننا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اصل برقعے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت کا جو جسم کا ابھار ہے وہ نظر نہ آئے، اور ایک برقع جو ہے ایک نقاب ہے، ایک اچھا لباس ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ چھپ جائے۔ اور بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ سفید کپڑا عورت پہن سکتی ہے، کیونکہ سفید کپڑا زیادہ تر مرد پہنتے ہیں، تو کیا ایسا کپڑا عورت بھی پہن سکتی ہے؟ تو جیسے مرد کلر بنا کر یعنی کالر بنا کر پہنتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو سوالات ہوتے ہیں، تو ان بارے مسئلہ یہی ہے کہ اصل چیز جو ہے کہ 4 چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسا کپڑا نہ پہنو کہ جس سے تمہارا بدن چھپ سکے، بدن ڈھانپ نہ سکو، اور ایسا کپڑا نہ پہنو کہ جو اتنا باریک ہو کہ آپ کا بدن جسم نظر آئے، اور ایسا کپڑا نہ پہنو باریک نہ ہو کہ آپ کا جسم نظر آئے، ایسا کپڑا بھی نہ ہو جسے پہننے سے، یعنی فینسی کپڑے سے آپ کا جسم نظر آئے، آپ کو ابھرتا ہوا جسم نظر آئے، اور ایسا کپڑا بھی نہ پہنو کہ جیسے مرد کی مشابہ ہو، جیسے مرد پہنتے ہیں، یعنی جو فیٹنگ میں، جو سلائی میں مرد پہنتے ہیں، اس صورت میں بھی آپ کا لباس نہ ہو۔ یعنی یہ 4 صورتوں نے منع کیا گیا ہے۔ باقی جس صورت میں آپ لباس پہنیں، اصل مقصد ہے آپ کا جو لباس ہے، آپ کا جو برقع ہے، جو آپ کا ایک لباس ہے، یہ آپ کے جسم، عورت کے جسم کو ڈھانپنا، عورت کے جسم کو چھپانا، تاکہ عورت کے جسم کی بے پردگی نہ ہو، اور عورت کا جو جسم ہے یہ چھپا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو۔ تو یہ ایک خوبصورت لباس ہے۔ اور جو کالا لباس ہے، لباس تو ویسے جو بھی ہو یہ خوبصورت لگتا ہے، یہ کالا لباس جو ہے، کالا برقع جو ہے، اس میں عورت کا جو لباس جسم ہے یہ ڈھانپ جاتا ہے، یہ چھپ جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ عورت کے جسم کو چھپانا۔ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت کو دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو دیکھیں، اور ہماری جو پہلے خواتین تھی جو پہلے زمانے میں، ان کو دیکھیں کہ ان کی سیرت کیا تھی۔ یعنی اپنے جسم کو چھپانا، ایک برقع پہننا، ایک لباس پہننا، یہ خوبصورت لباس پہن کر خوبصورت ماحول ہو، تو یقیناً عورت کا مسئلہ مقصد یہی ہے، اور زندگی یہی ہے کہ ہمارا جو لباس ہے وہ خوبصورت ہو، ایک احسن لباس ہو کہ ہمارا جسم جو ہے وہ کسی کے سامنے نظر نہ آئے، اور پتہ چلے کہ یہ مخدومہ کائنات کی کنیز جا رہی ہے،
مخدوم کائنات کی در کی باندھی جا رہی ہے، یقیناً اس لباس سے پہچانے جائیں گے ہم۔ اگر ہم نے لباس اپنا کلوز کر لیا، اپنا لباس فیٹنگ میں سلائی کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو، یہ مسلمان کی بیٹی کا ایسا طریقہ نہیں ہے، مومن کی بیٹی کا ایسا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کی بیٹی تو لباس ایسا ہو، پردہ ایسا ہو، نقاب ایسا ہو تو پتہ چلے کہ مخدوم کائنات کی سیرت کا مطالعہ کرنے والی اور نبی کے بیٹی کی سیرت پڑھنے والی بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو اور بچیوں کو اور نقاب کرنے کی اور برقع پہننے کی اور اپنا جسم ڈھانپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کی بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے اللہ۔ جو بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔